اگلی حدیث حدثنا المکی بن ابراہیم عن عبد الله بن سعید عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی انه سمع ابا قتادہ ابن ربیعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تحیۃ المسجد۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف۔ یہاں پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور پھر تشریف لے گئے، یعنی کسی کے گھر جا کر پہلی بات تو مسجد کی آئی، اور یہاں مسجد نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی نانی نے ان کو کھانے پہ بلایا، کھانا کھا کے آپ نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی اور جگہ ہے، آپ کہیں پر کھانے کے لیے گئے ہیں یا کوئی اور، تو اس میں کچھ اللہ کا ذکر ہو جانا چاہیے، لیکن یہ نفل میں آتا، فرض نہیں ہے، جو دل کی خوشی سے کرنا چاہے کرے۔ حدثنا ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد الجمعۃ، اور 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنت مؤکدہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ظہر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 بھی ہیں اور 2 بھی ہیں، یہاں پر 2 کا ذکر ہے لیکن 4 کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، اذا جاء احدكم، جب تم میں سے کوئی آئے، والامام يخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج، یا وہ نکل چکا ہو، فليصلي ركعتين، تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یعنی ابھی امام نے شروع نہیں کیا تو بھی پڑھ لے، امام اگر خطبہ شروع کر چکا ہے تو بھی مسجد میں آنے کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ضرور ادا کر لے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں وہ مسجد میں آنے کی رکعتیں ہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، جس کا پچھلی حدیث میں ذکر گزرا ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف قال سمعت مجاہدا یقول اتي ابن عمر رضی اللہ عنہما فی منزله فقیل له هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل الكعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر میں آئے تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی تم یہاں گھر بیٹھے اور دیکھو حضور کہاں پہنچ گئے۔ قال، وہ کہتے ہیں فاقبلت، تو میں آ گیا، یعنی میں سن کے آ گیا۔ فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل رہے ہیں۔ واجد بلالا عند الباب قائما، اور میں نے حضرت بلال کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ فقلت یا بلال، میں نے پوچھا بلال، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، تو بلال کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں۔ قلت فأین، میں نے پوچھا کہاں؟ قال بین ہاتین الاسطوانتین، ان 2 ستونوں کے درمیان۔ ثم خرج فصلى رکعتین فی وجہ الکعبہ، تو پھر آپ باہر نکلے، یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعتیں فی وجہ الکعبہ، کعبہ کے سامنے۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، اوصان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکعتی الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتوں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہے، مجھے بھی تلقین کی اور وہ بھی پڑھتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں یہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ وقال اتبان، اور اتبان کہتے ہیں، غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دن چڑھے آئے مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر، ابو بکر اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے، بعد ممتد النہار، اس کے بعد کہ دن پھیل گیا یعنی چڑھ گیا، وصففنا وراءہ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی، فرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ سے کیا پتہ چلتا ہے امام بخاری یہاں لائے کیا ہے کہ کہاں کہاں نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور کس کس وقت۔ اس میں ایک تو کعبہ کے اندر کی بات آ رہی ہے،
کعبہ کے بار کی بات آ رہی ہے، پھر 2 رکعتیں چاشت کی آ رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے، اتبان بن مالک کی آ رہی ہے جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے فرائض کے بعد جب نفل کا اہتمام کرتا ہے تو نفل انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے. آپ گاہے بگاہے تھوڑا سا ٹائم لے کے آپ دیکھیں کہ اگر 2 رکعتوں میں قل واللہ بھی پڑھ لیں تو کوشش کیا کریں کہ پڑھ ہی لیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کو 4 منٹ کا بھی انتظار کرنا ہے یا 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے اور آپ باوضو بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ بس کھڑے ہو کے وقت ضائع کرتے رہیں، اس وقت کو یوٹیلائز کریں. آپ اس میں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گی. کتنا قریب آپ کو معلوم ہے؟ اتنی خوبصورت حدیث ہے وہ کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا کان اللہ تعالیٰ کا کان ہو گیا یہاں آ گیا، مطلب یہ ہے اس سے کہ میں اس کے رگ رگ میں سما جاتا ہوں، اس بندے کے دل میں بھی میری محبت پھر ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے. مراد یہ کہ اس کا قدم اٹھتا ہے تو میرے ہی راستے میں اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو میرے ہی خاطر، اس کے کان پھر میرے ہی تابع دار ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ اور بندے کا نہایت گہرا تعلق استوار ہو جاتا ہے. اور یہ چیز نوافل پڑھے بغیر نہیں ملتی، خواہ آپ کچھ اور جو مرضی کرتے رہیں. تو اس لیے عموماً فرض نمازوں کے ساتھ تو ہم بہت بعض اوقات ہری میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں چانس ملے. اور پھر حضرت بلال والی حدیث یاد رکھا کریں کہ اگر وضو کیا ہی ہے تو کوشش کریں کہ اس وضو کے اندر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں. کیا اجر تھا اور ثواب تھا ان 2 رکعتوں کا جو حضرت بلال جو ہے وہ حضور کے آگے آگے جنت میں جا رہے ہیں. باب التطوع بعد المکتوبہ، نفل نماز پڑھنا فرض نمازوں کے بعد یا سنت پڑھنا. تطوع یعنی نفل کہتے ہیں لیکن نفل میں سنت، مؤکدہ، غیر مؤکدہ وہ سب آ جاتی ہیں کچھ چیزیں. یعنی یہ ہمیں کہاں سے ثبوت ملتا ہے جو ہم نے نفل لگا لی ہے نماز کے ساتھ فرض کے علاوہ، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. یہاں پر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ظہر سے پہلے، سجدتین بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 رکعت، سجدتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، سجدتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، سجدتین بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد. فاما المغرب والعشاء ففي بيته، تو جہاں تک مغرب اور عشاء کا تعلق ہے تو وہ اپنے گھر میں. وحدثتنی اختی حفصۃ، اور میری بہن حضرت حفصہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین، کہ 2 ہلکی رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے، بعد ما یطلع الفجر، اس کے بعد کہ فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی نماز سے پہلے. وکانت ساعۃ، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی تھی، لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتے تھے؟ آپ نے قرآن پاک میں سورۃ النور میں وہ آیت پڑھی ہے نا کہ جس میں من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر سے پہلے، صلاۃ ظہر کے بعد، اور رات کے وقت. یعنی دوسرے لوگوں کو بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی ایک پرائیویسی کے اوقات ہے. بہرحال اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو خود نہیں دیکھا، لیکن میری بہن نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آنے سے پہلے یہ 2 رکعتیں گھر پہ پڑھا کرتے تھے. تابعه كثير بن فرقد وأيوب النافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في أهله، عشاء کے بعد بھی اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے. باب من لم يتطوع بعد المکتوبۃ، فرض کے بعد سنت نہ پڑھنا، فرض کے بعد سنت نہ پڑھنا. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں مل کے پڑھی اور 7 بھی پڑھی، یعنی ظہر اور عصر ملا کے اور مغرب اور عشاء. قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر. عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اے ابو الشعثاء میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ظہر جو ہے اس میں تاخیر کی اور عصر میں جلدی کی، وعجل العشاء واخر المغرب، اور جلدی پڑھی عشاء اور تاخیر کی مغرب میں. قال وانا اظنه، کہتے ہیں کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم بات پتہ چلتی کہ جب نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے یا مسافر کی نماز ہوتی ہے تو اس دوران کیا نہیں ہوتا؟ سنتیں نہیں پڑھی جاتی، یعنی بعد کی سنت. فجر کی تو 2 پہلے آتی ہیں، یعنی بعد المکتوبہ لکھا ہوا ہے،
یعنی فرض نماز کے بعد سنت. باب صلاۃ الضحى فی السفر، سفر میں چاشت کی نماز. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما اتصلی الضحى. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان سے کیا کہا گیا، ان سے پوچھا گیا اتصلی الضحى، کیا تم چاشت کی نماز پڑھتے ہو؟ قال لا، کہتے نہیں. قلت فعمر، میں نے پوچھا کہ کیا عمر پڑھتے تھے نہیں تمہارے والد؟ قال لا، کہتے نہیں. قلت فابو بکر، میں نے کہا کہ کیا ابو بکر؟ قال لا، کہتے نہیں. قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ قال لا اخالہ، کہتے نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ بھی پڑھتے ہوں. یہ عبداللہ بن عمر کی ایک رائے ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاید ان کو نماز نہ پڑھتے دیکھا ہو، لیکن ہم حضرت ابو ہریرہ کی روایت دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کی دیکھتے ہیں. تو یہ دو اوپینین کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ نفل نماز تھی، فرض نہیں تھا. فرض ہوتا تو سب دیکھتے پڑھتے ہوئے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو پوچھا گیا تھا یہ سفر کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یعنی ہر حالت میں نہیں، صرف سفر میں کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن حضرت ام ہانی کی روایت کیا بتاتی کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مسافر تھے تو آپ نے پڑھی. اصل میں یہ کہ نفل نماز ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہے، جو پڑھے اس کے لیے ثواب ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے گناہ نہیں ہے کوئی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے کہ ہم سے کسی نے نہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، غیر ام ہانی، سوائے ام ہانی کے. فإنها قالت، وہ کہتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے. فاغتسل، پھر غسل کیا. وصلى 8 رکعات، اور 8 رکعتیں نماز پڑھی. فلم ارى صلاة قط اخف منها غیر انه يتم الركوع والسجود. تو میں نے اس نماز سے ہلکی نماز کبھی آپ کو نہیں پڑھتے دیکھا تھا، لیکن یہ کہ آپ نے رکوع اور سجدے پورے کیے تھے. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، باب جو چاشت کی نماز نہ پڑھے اور اس کو ضروری نہ سمجھے، رآہ دیکھے اس کو، سمجھے اس کو، واسعا وسعت والا، یعنی اس میں گنجائش ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی ہوں. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عائشہ کے نہ دیکھنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے سامنے نہ پڑھنے سے نماز کی نفی نہیں ہوتی کہ پڑھنی نہیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس، کون سی روایت ہے حضرت انس والی، جب ان کے گھر جا کے پڑھی آپ نے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو اسامہ ابن ابی اوفا، ابو سعید، زید بن ارقم، ابن عباس، جابر اور دیگر بہت سے صحابہ، اطبان بن مالک، یہ سب اس نماز کے پڑھنے کی تائید کرتے ہیں. باب صلاۃ الضحى فی الحضر، چاشت کی نماز حضر میں یعنی گھر پہ اپنے شہر میں پڑھنا. قالہ اطبان بن مالک، اطبان بن مالک اس میں کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آگے بھی آئے گی، اس لیے یہاں اس کی تفصیل نہیں جا رہی. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عباس الجریری عن ابی عثمان النہدی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لا ادعوہن، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، حتی اموت، یہاں تک کہ میں موت کو پالوں یعنی فوت ہو جاؤں، یعنی مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. کون سی باتیں ہیں وہ؟ صوم 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنا. یہ کون سے روزے؟ ایام 20 کے، 13، 14، 15. من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزے کا اہتمام کرنا. وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی. ونوم علی وتر، اور وتر پڑھ کے سونا، یعنی اگر صبح اٹھنے کا ارادہ نہیں تو پھر وتر پڑھ کے سویا جائے. جو کہ حضرت ابو ہریرہ شاید نہ اٹھتے تو اس لیے آپ نے ان کو کیا تلقین کی کہ اس کو قضا نہ کرنا. مراد یہ کہ قضا نہیں کیے جا سکتے، پھر آپ پہلے ہی پڑھ لیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں کسی سبب سے پڑھ سکتے ہیں جیسے حضور نے فتح مکہ پہ پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ کبھی پڑھ سکتے ہیں کبھی نہ پڑھیں. 5ویں یہ کہ ہمیشہ پڑھیں لیکن گھر میں پڑھیں. پھر اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنی ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے، اگر کبھی چھٹ جائے تو اس میں ملول نہ ہو. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن انس بن سیرین قال سمعت انس بن مالک الانصاری قال قال رجل من الانصار
وکان دخما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موٹے آدمی نے جو انصار میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی لا استطیع الصلاۃ معک، کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، تو اس نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا. فدعاہ الی بیتی، اپنے گھر پہ دعوت دی. وندح له طرف حصیر بماء، اور آپ کے لیے چٹائی کا کونا جو تھا اس پہ پانی چھڑکا. فصلی علیہ رکعتین، آپ نے اس پہ 2 رکعتیں پڑھی. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لانس، اور کہا فلان بن فلان ہے، اور یہ ہے عبد الحمید بن منذر بن جارود، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال انس ما رأیتہ صلی غیر ذلک اليوم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اس سے کیا یہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اتنا موٹا تھا کہ مسجد آ نہیں سکتا تھا، بیماری ہوتی ہے بھی، اور جب وہ نہیں آ سکتا تھا تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں اور میرے گھر کو کوئی برکت عطا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر کھانا بھی کھایا اور چاشت کی نماز بھی پڑھی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کے گھر آپ گئے اور کھانا کھایا اور وہاں بھی نماز پڑھی. پھر ایک اطبان بن مالک کے گھر گئے اور وہاں بھی آپ نے پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. باب الرکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا. یہ حدیث بھی گزر چکی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی ورکعتین قبل صلاة الصبح وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، یہ نام ہے منتشر، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین قبل الغداۃ، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے. تابع ابن ابی عدی وعمر عن شعبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 کی بجائے 4 بھی آپ پڑھتے تھے ظہر سے پہلے. باب الصلاة قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھا کرو. قال في الثالثة لمن شاء، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو چاہے. کراہیتا ان يتخذ الناس سنتا، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ بنا لیں گے، اس لیے آپ نے تاکید بہت کی، لیکن تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ جو چاہے پڑھے، یعنی ہر کوئی لازمی نہ پڑھے، لیکن جو سنت موقدہ ہیں ان کی تاکید زیادہ ملتی ہے. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر جوہنی صحابی کے پاس ایک شخص آ کے کہتے ہیں کہ تم کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پہ تعجب نہیں ہوتا؟ اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاۃ المغرب، کے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں. فقال عقبہ، تو عقبہ نے ان کو جواب دیا انا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، یہ 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لیتے تھے. فقلت فما يمنعك الان، تو میں نے پوچھا اچھا پھر اب کیوں نہیں پڑھتے، کیا چیز روکتی ہے تجھ کو؟ قال الشغل، کہتے ہیں کام کرتا ہوں، یعنی اب میں مشغول ہو گیا ہوں اس لیے یہ 2 رکعتیں ہیں اب نہیں پڑھتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ حج یا عمرے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد تقریباً تمام لوگ کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں امام کے شروع کرنے سے پہلے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے. باب صلاۃ النوافل جماعتاً، جماعت سے نفل نماز پڑھنا. اس میں بہت لوگ اعتراض کرتے تھے صلاۃ التسبیح جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ذکرہ انس و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات حضرت انس اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے. اب اس کے لیے وہ حدیث لائیں گے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع الانصاری انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقل کا یہاں مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، ان کو یاد ہے، انہیں سمجھ ہے. عقل صحیح ہے، یعنی انہیں یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وَأَكَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ، یہ آپ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت محمود بن ربیع کے گھر میں ایک کنواں تھا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے کنویں کے پانی سے کلی بھر کے ان کے چہرے پہ ڈالی تھی. کہتے مجھے یہ بھی یاد ہے. فزعم محمود انه سمع اتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، اور محمود جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتبان بن مالک انصاری سے سنا وکان ممن شہد بدرن،
اور اتبان کون ہے؟ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقول، وہ کہتے ہیں، کنت اصلی لقومی ببنی سالم. کون کہتے ہیں؟ یہ اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم، جس قوم کا نام کیا ہے؟ بنو سالم، ان کو کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھاتا تھا. وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ، اور میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل ہو جاتی تھی. اذا جاءت الامطار، جب بارشیں برسنے لگتی. فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجتیازُهُ، تو اس نالے کو پار کرنا، اجتیاز یعنی جواز، عبور کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا. قبل مسجدہم، ان کی مسجد تک پہنچنے کے لیے، یا ان کی مسجد کے سامنے جو نالا تھا مراد یہ. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فقلت له انی انکرت بصری، میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے. وان الوادی الذی بینی وبین قومی یسیل اذا جاءت الامطار، جب بارشیں ہوتی تو میرے اور ان کے درمیان جو نالا ہے بہہ پڑتا. فیشق علی اجتیازہ، تو مجھ پہ اس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فوددت انک تأتی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. فتصلی من بیتی مکانا اتخذہ مصلی، پھر آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں جس جگہ کو میں نماز گاہ بنا لوں، یعنی ایک طرح سے مسجد چھوٹی سی اپنے گھر میں ہی بنا لوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، آپ نے وعدہ فرمایا اور فرمایا میں کروں گا. فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتبان کہتے ہیں کہ میرے پاس صبح صبح تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ. بعد ما اشتد النہار، اس کے بعد کے دن شدید ہو گیا. دوسری روایت میں امتدہ کا لفظ آتا ہے. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے کی اجازت مانگی. فأذنت له، میں نے آپ کو اجازت دی. فلم یجلس حتی قال، آپ نہیں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا این تحب ان نصلی من بیتک، تم کس جگہ اپنے گھر میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشرت له الى المكان الذي احب ان يصلي فيه. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يسنه له. تو میں نے آپ کو روک لیا، حبس کر لیا یعنی روک لیا ایک کھانے پر جو آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا. کہا جاتا ہے خزیر کو حلیم بھی بولتے ہیں. فسمع اہل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، یعنی لوگوں نے میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں سن لیا. فصاب رجال منہم، تو ان میں سے مرد آ گئے. حتی کثر الرجال فی البیت، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے. فقال رجل منہم، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا ما فعل مالک لا اراہ، کیا بات ہے کہ میں مالک بن دخشن کو نہیں دیکھتا. فقال رجل منہم، تو دوسرے نے ان میں سے کہا ذاک منافق، وہ تو منافق ہے. لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، یعنی اگر کرتا ہوتا تو آج یہاں موجود ہوتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلك، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. کیوں؟ لوگوں کے اندر پہ فتوے مت دو، لوگوں کی ظاہر پہ بات کرو. اگر کسی عذر سے کوئی نہیں آ سکا تو تم اس کو منافق تو نہ کہو. اب دیکھیں کہ کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور ہم کیا کرنا شروع ہو گئے، بالکل اس کے الٹ. اللہ تراہ قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. فقال اللہ ورسولہ اعلم، تو اس شخص نے پھر بھی کیا بڑے ریلیکٹنٹلی کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی بیٹھی ہوئی ہوگی. اما نحن فواللہ لا نرى وده ولا حدیثه الا الى المنافقین، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت اور اس کی بات چیت منافقوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی وہ تو انہی کے ساتھ گھلتا ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مومن ہو اور منافقوں کو سمجھانے کے لیے جاتا ہو. اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے بازار میں چلے گئے، ریڈ لائٹ ایریا میں چلے گئے کسی کو تبلیغ کرنے، اور کوئی آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں کوئی بہت بری رائے قائم کر لے، لیکن پھر بھی اجازت نہیں کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی برائی کے لیے نہ گیا ہو بلکہ کسی کو کوئی سمجھانے کے لیے گیا ہو. اور اس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے میرے خیال میں حضرت مولانا عبدالعزیز کا، جو بر صغیر میں ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، ان کا یا ان کے والد کا یا انہی میں سے کسی کا، کہ انہوں نے جا کر ایک دفعہ اسی بازار میں تبلیغ کی اور بہت سی عورتیں مسلمان ہوئیں اور انہوں نے توبہ کی اور نیکی کے راستے پر آ گئیں. تو ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ان کو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو انسان کو ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں بھی موقع ہو، اگر اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میں بھی پھسل سکتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خوف ہو تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایمان کی سلامتی مضبوطی کے ساتھ نکل آنے کی کسی بھی جگہ، یعنی صرف اس ایریا کی میں بات نہیں کر رہی، کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی، کیونکہ عموماً ہم سوچتے ہیں اچھا وہاں جائیں نہ جائیں، کیا کریں، کیوں جائیں. بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی اسلام کے خلاف ہو رہی، تو آپ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں چونکہ وہ اسلام کے خلاف اس لیے میں نہیں جاؤں گی. نہیں، آپ اپنی نیت کو دیکھیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اور آپ کے جانے کا کیا غرض اور مقصد ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ صرف آؤٹ آف جہالت ایسی باتیں کر رہے ہوں اور آپ ان کو دور سے بیٹھ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. تو دور سے بیٹھ کے کوئی تبصرے اور تنقیدیں کرنے کی بجائے اندر چلے جائیں
اور جا کے اگر ان کو کچھ بتا سکے بتا دیں، اور اگر آپ کو وہ مار کے باہر نکال دیں تو بھی مسکرا کے نکل آئیں۔ اچھا جناب، آگے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ نے اس پہ آگ حرام کر دی۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے نا تو وہ سچائی اس کے عمل میں ضرور آنے لگتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سچے دل سے پڑھے اور پھر وہ غافلوں کی زندگی بسر کر کے چلا جائے۔ قال محمود کہتے ہیں فحدثتها قوما، میں نے یہ حدیث جو ہے ایک گروہ کو بتائی، ایک قوم کو بتائی، فیہم ابو ایوب، ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ یہ کون ہے؟ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، ان کے میزبان تھے۔ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، فی غزوۃ التی توفی فیہا، اس غزوے میں جس میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ وہ یزید بن معاویہ علیہم بارض الروم، اور یزید بن معاویہ ارض روم میں ان کا سردار تھا۔ بڑی عجیب بات آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں محمود بن ربیع، یزید اور ابو ایوب ایک ہی لشکر میں تھے۔ یہ لشکر کیا کرنے گیا تھا؟ قسطنطنیہ فتح کرنے گیا تھا، روم کو۔ کیوں کرنے گیا تھا؟ اس قسطنطنیہ کی فتح کے لیے 12 حملے ہوئے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مسلمان گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے۔ یہ ترکی ہے، موجودہ ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقے، کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور جو وہاں لشکر لے کے امیر جائے گا وہ بڑا ہی بہترین امیر ہوگا۔ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اور وہ لشکر بھی بڑا عمدہ ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ تو اس شوق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ بڑا اچھا انسان ہوگا، یہ بہت اس کے لیے انعامات اور بہترین جزا کی آپ نے بشارت دی، اس لیے جب کبھی اس طرف کو حملہ ہوتا تو سب تیار ہو جاتے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس میں کوشش کی شریک ہونے کی۔ اور یہی وہ سفر ہے جس میں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی گھوڑے سے گر کے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی جانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو ایسے میں محمود بن ربیع بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یزید بن معاویہ، اور اس کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ صحابی ہیں، اور صحابی بھی کوئی عام درجے کے نہیں، بہت بڑی سعادت ملی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں، جہاں جا کے بیٹھے گی وہیں اتروں گا۔ اور اونٹنی نے کیا جگہ اختیار کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت میں ایک بہت بڑی سعادت آئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، وہ صحابی بھی ہیں اس لشکر میں۔ تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی تنقید ہم کرنے لگے اور گالیاں برسانے لگے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام بھی ہوگا۔ اب یزید پہ جیسے ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے قصور یا غلطی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات ہے تو اس کو بھی یاد کر لیں، اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کر لینی چاہیے، تو ذرا اعتدال ہو جاتا ہے زندگی میں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ایسے شخص کے پیچھے لشکر میں اطاعت کرتے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، یہ یزید کے لشکر میں صحابی شامل ہیں۔ کتنی وسعت تھی ان لوگوں میں، ہمارے اندر ہے ایسی وسعت کہ ایک شخص جس سے ہمارا اختلاف ہم اس کے ساتھ مل کے کام کر لیں؟ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصود اور ہماری منزل اللہ اور اس کا رسول تھوڑی ہے، اس کا دین تھوڑی ہے، ہم تو اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ایسی خرابیاں لازمی پیدا ہوں گی۔ اور جن لوگوں کو شہادت مطلوب ہے، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کا پسند کا ہے اور کون ان کی ناپسند کا۔ یہی چیز تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد رہا اور مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور آج ہم اپنے ہی گھر میں اختلاف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر اسلام کی روح کو اور اسلام کی وسعت کو سمجھے تو صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی بہترین مثالیں ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری جو ایک صحابی ہیں، اور انہیں بھی یزید سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یزید جب ایک اچھے کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ جاتے ہیں۔ محمود بن ربیع ایک چھوٹے صحابی، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو ساتھ نکلتے ہیں، اور وہ قیادت کر رہا ہے لشکر کی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، تو یزید ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کوئی وصیت کریں۔ قائد لشکر ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ پتہ ہے اس کو۔ اس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کر رہے ہیں دشمنوں کی زمین میں۔ اور یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری کی خواہش پوری کی، اور جتنا اندر تک لے جا سکتے تھے لے گئے، اور وہاں لے جا کر ان کو دفن کیا۔ اور اب بھی ترکی میں ایک علاقہ ہے وہ پورا ایوب کہلاتا ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے۔
جیسے کسی علاقے کا نام مری ہو مثال کے طور پہ، تو اسی طرح ایک شہر کے مختلف حصے ہیں تو ایک حصہ ایوب کہلاتا ہے، اور وہاں ان کی مسجد بھی ہے اور وہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں پیش کی. محمود بن ربی حدیث سنا رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو جہاد کے لیے نکلنے والے لشکر جو تھے ان میں بھی فضول گپ بازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ راستے میں بھی سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی تھی، یعنی راستے میں بھی سیکھنے کا کام جاری رہتا تھا. لہٰذا محمود جو ہے وہ حدیث سناتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں انہوں نے یہ حدیث نہیں سن رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس سے پہلے ان کو علم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس پورے کا پورا علم ہی ہو. مثلا مثال کے طور پر آپ میں سے اب اس وقت بہت سے مختلف گروپس، مختلف بیچز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر سال جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ دوسرے سال سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے. اب اگر کہا جائے کہ فلاں شخص الہدا سے پڑھا ہوا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا، وہ نہیں پتا ہو سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن موجود نہ ہو، اس سال موجود نہ ہو جب وہ بات بتائی گئی ہو. اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے. آپ ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے پکڑیں گے وہ ایک سمندر ہے، آپ عبور نہیں کر سکتے جس کو. اور یہ اس لیے نہیں عبور کر سکتا تاکہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ کرتا چلا جائے اور کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں پہنچا. لہٰذا وہ محمود بن ربی کی بات پہ شک کرتے ہیں. کہتے اچھا واقعی حضور نے فرمایا؟ وہ کہتے فحدثتها قوما، میں نے کچھ لوگوں کو حدیث سنائی، فیہم ابو ایوب، اس میں حضرت ابو ایوب بھی تھے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، فی غزوتہ التی توفی فیہا، اس غزوے کے دوران میں نے ان کو یہ حدیث سنائی تھی جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. اور یہ کون سا غزوہ تھا؟ اس دنیا کی طرف جانے والا. وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ، اور یزید بن معاویہ ان کے اوپر قائد تھا روم کی زمین پر. یعنی حدیث میں نے ارض روم پہ سنائی تھی. فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ ابو ایوب، ابو ایوب نے میرا انکار کیا، اس بات کو قبول نہ کیا مجھ سے. قال والله ما اظن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط، کہتے میں نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کبھی فرمائی ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب. کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمود سے، جو انہیں حدیث سنا رہے ہیں. فَقَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ، کہتے ہیں یہ بات مجھ پہ بڑی گراں گزری، بہت بھاری ہوئی مجھ پہ کہ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور ابو ایوب جیسے بڑے بزرگ صحابی جو میری بات نہیں سن رہے. فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ، تو میں نے اللہ کے لیے منت مانی، ان سلمنی، اگر تو مجھے سلامت رکھے، حتی اقفل، کہ میں لوٹوں، من غزوتی، اپنے اس غزوے سے، ان اسأل عنہا اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو میں پھر پوچھوں گا اتبان بن مالک سے اس کے بارے میں. حالانکہ اس سے پہلے وہ سن چکے تھے اور سنا رہے تھے سن کے، لیکن چونکہ انہوں نے شک کا اظہار کیا لہٰذا یہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر مجھے سلامت رکھے تو میں انشاءاللہ جا کے دوبارہ سنوں گا یہ حدیث. ان وجدتہ حیا، اگر میں نے اس کو زندہ پایا، کیونکہ اتبان بھی بوڑھے ہو چکے تھے. فی مسجد قومہ، ان کی قوم کی مسجد میں. فقفلت، کہتے ہیں کہ میں پھر واپس ہوا. فأحللت بحجة أو بعمرة، واپس آ کے میں نے حج یا عمرے کی نیت کی. ثم سرت، پھر میں چلتا رہا. حتى قدمت المدینہ، یہاں تک کہ میں مدینہ آ گیا. کون آ گئے؟ محمود بن ربی. آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ اور مکہ سے ترکی کتنا دور ہے؟ بہت دور، بہت عرصہ لگا ہوگا ان کو واپس آتے. تو واپس آتے انہوں نے صرف ایسے ہی نہیں ارادہ کیا بلکہ عمرے اور حج کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ جو جانا ہے تو یا مکہ جو جانا ہے تو بیکار کیوں جائیں، کسی کام سے جائیں. اور یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی، ایک پرولولہ کے ادھر جہاد کو جا رہے ہیں، ادھر حج کو جا رہے ہیں، ادھر عمرہ کو جا رہے ہیں، ادھر علم کے لیے نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جم کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا. فأتیت بنی سالم، وہاں آ کے میں بنی سالم میں پہنچا. اب یہ ہے علم کے لیے تحقیق، ریسرچ، اس کو کہتے ہیں ریسرچ. فإذا اتبان شیخ اعمی، اتبان جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. یصلی لقومہ، ابھی بھی اپنی قوم کو نماز پڑھاتے. فلما سلم من الصلاۃ، جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا، سلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. واخبرتہ، اور میں نے ان کو بتایا، من انا، کہ میں کون ہوں. ثم سألته عن ذلك الحديث، پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پھر پوچھا. فحدثنیہ کما حدثنیہ اول مرۃ، تو انہوں نے وہ حدیث مجھ کو اسی طرح سنائی جیسے پہلی مرتبہ سنائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام بھی حدیث کا نام دیتے تھے. یہ حدیث امام بخاری نے نہیں بنا لی، یہ لفظ حدیث صحابہ کرام سے ہی شروع ہوا. اب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں سألته عن ذلك الحدیث فحدثنیہ، تو یہی چیز سنت بنی بعد کے لوگوں کے لیے. اور ائمہ نے کیا کہا؟ حدثنا فلان و اخبرنا فلان کما حدثنیہ اول مرہ، جیسے انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ سنائی تھی دوبارہ سنائی، یعنی اس سے میری تسلی ہو گئی کہ میں نے غلط بات نہیں کی تھی. باب التطوع فی البیت، گھر میں نفل نماز پڑھنا. حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا وهيب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم،
اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. تابعہ عبد الوہاب عن ایوب، اس حدیث کو عبد الوہاب نے بھی حضرت ایوب سے روایت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، نماز کی فضیلت مکہ اور مدینہ کی مسجد میں پڑھنے کی، یعنی مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت. مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، یعنی ان میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ باعث ثواب ہے. کتنے گنا وہ دیکھتے ہیں. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه اربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ابو سعید جو ہیں ان سے قزع نے 4 باتیں سنی. ان قزع کہتے ہیں ایک شخص ہیں قزع بن یحییٰ، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے 4 باتیں سنی. قال ابو سعید خدری نے کہا سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. وکان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سعید خدری جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے تھے. کتنے؟ 12 غزوہ. ہاں. وحدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، یعنی یہ ابو سعید خدری بھی ہیں اور ابو ہریرہ بھی. کیا کہتے ہیں؟ لا تشد الرحال، نہ تم باندھو سواریاں، الا مگر الی 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف. المسجد الحرام، مسجد حرام، و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و مسجد الاقصی، اور مسجد اقصی. یعنی ان مسجدوں کی طرف بطور خاص سفر کر کے نماز پڑھنا جو ہے ایک افضل عبادت ہے. یعنی اس کے علاوہ اور مسجدوں کی طرف ثواب کا کام سمجھ کر وہاں جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں. لیکن اگر کسی شخص کا مدینہ میں اور کوئی کام نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہاں سے وہ وہاں پیسے لگا کے جا رہا ہے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو ایسا کرنے کا ثواب ملے گا اور ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی بادشاہی مسجد لاہور میں نماز پڑھنے کے لیے صرف یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو ایسے کرنے کی تردد کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی اور کام ہے لاہور میں، اپنا بزنس ہے، کسی سے ملاقات ہے اور ساتھ وہ مسجد بادشاہی میں چلا جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی اتنا ہی باعث ثواب ہے جتنا مسجد نبوی میں، تو یہ بات درست نہیں ہے. 3 مسجدیں جو ہیں ان کی طرف خاص طور پر سفر کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن رباح وعبید اللہ بن ابی عبد اللہ الاغر عن ابی عبد اللہ الاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز، خیر من 1000 صلاۃ، بہتر ہے 1000 نمازوں سے، فی ما سواہ، جو اس کے علاوہ ہیں، الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام. یعنی بیت اللہ شریف کے علاوہ مسجد نبی میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں اس سے بھی زیادہ ہے، وہ آگے بتایا جائے گا کتنا. سوال ہے وضو کے بعد اگر وضو کے نفل پڑھنے ہوں تو کیا اعضاء کو خشک نہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، اس میں بھی کوئی قید نہیں، دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا 5 نمازوں کے شروع کرنے سے پہلے وضو کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. وضو کے نفل جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہے اور وضو کی نیت سے ہے، ان کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور پچھلے وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کے نفل پڑھ کے نماز نہیں شروع کریں گے. وضو کے نفل وضو کرنے کے بعد ہوتے ہیں، خواہ اس کے بعد آپ کوئی اور نماز نہ بھی پڑھیں تو صرف اس وضو کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں. آپ نے جو ایک حدیث بتائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی، سورۃ آل عمران نہیں پڑھی تھی، سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھی تھی، تو آپ نے تلاوت بغیر وضو کی. آپ نے ہمیں یہ بتایا، لیکن ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، تو ان دونوں کی تھوڑی وضاحت کریں.
اس میں آپ دیکھیں کہ رات کو جب سوتا ہے انسان اور آدھی رات یا جتنا بھی آپ سویا کرتے تھے، سو کر اٹھتے تھے تو ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے. یعنی وہ دوسری بات ہے کہ آپ تہجد پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے تھے فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے، تو وہ ایک آپ کی واجبی آرام ہوتا تھا. لیکن باقی تمام حالتوں میں جب آپ سو کر اٹھتے تو اس پہ آپ وضو کرتے. اور اس حدیث خاص میں یہ آتا ہے کہ پھر یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو وضو کی ضرورت تو تھی لیکن وضو کے بغیر آپ نے ان آیات کو پڑھا. اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ جب بھی آرام کرتے تھے تو آپ کا وضو نہیں جاتا تھا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اس طرح تو پھر آپ کو کبھی بھی وضو کرنے کی ضرورت نہ رہے. بات 733 میں جو دعا بتائی جا رہی ہے، کیا یہ تہجد کے وقت اٹھتے وقت کی دعا ہے یا صبح فجر کے وقت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ تہجد ہی کے وقت اٹھا کرتے تھے روزانہ، اس لیے آپ اسی وقت اس کو پڑھتے. لیکن جو لوگ تہجد کے وقت نہ بھی اٹھیں تو فجر کے وقت بھی اس کو پڑھنا منع نہیں ہے، فجر کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے یہ. کیا فجر کی سنتیں فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اذان ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں، اگر وقت داخل ہو چکا ہے اور آپ کی مسجد میں اذان دینا کوئی بھول گیا ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد ہی فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی اذان نہ ہوئی ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اذان کے بعد ہی آپ پڑھیں گے. شاید ان کو یہ شبہ اس سے پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد مؤذن اذان دیتا تو آپ جاتے. اس اذان سے مراد یہاں پر تکبیر ہے. دراصل فجر کی سنت میں سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنا مسنون ہے. اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مختصر پڑھنا ہوگی، کیونکہ سورۃ یاسین اگر آپ پڑھیں گے تو وہ طویل ہو جائیں گی. اس میں گناہ نہیں، لیکن جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اور سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جو فرض نماز تھی وہ لمبی ہوتی تھی. اگر آپ کو سورۃ یاسین آتی ہے تو اسے فرض میں پڑھ لیں، جتنی زیادہ طویل کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. سوال ہے، آپ نے کہا کہ استخارہ کی دعا کے بعد خواب دیکھنا ضروری نہیں اور اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں. کیا ہم نے جو استخارہ کروایا تو وہ غلط ہے؟ اس میں غلطی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب کیا کہ ہم خیر کی دعا مانگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کی امید رکھے، پھر جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لیں. اگر دعا مانگ کے بھی دل میں بے چینی رہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو آپ وہ کام نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ فیلنگ آ رہی کہ نہیں انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی اور میرا اس کام کے کرنے میں بہتری ہے تو کر لیں. تو انشاءاللہ وہ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں کسی اور جگہ پر، کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی وہ بالآخر خیر ہی پاتا ہے. لہٰذا استخارہ جو ہے ہر دو صورت میں انسان کو فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایڈ کر لی گئی تو ہمارا ایک عادت ہے کہ ہم حد پہ رکنے کو کم سمجھتے ہیں اور حد سے بڑھنا ہی اصل کام سمجھتے ہیں. لہٰذا ہر چیز میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، یا اگلی حد سے بڑھ جاتے ہیں یا پچھلی سے اندر رہ جاتے ہیں، یعنی لمٹ کو نہیں پہنچتے. ہمارا یہ حال ہے کہ نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا کچھ راتوں میں 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، یا 400 بھی کچھ لوگ گنتی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے دو افراط و تفریط پر مبنی پہلو ہیں. اسی طرح ساری زندگی میں یہ چیز بہت عام ہے ہمارے، جبکہ ہمیں امت کون سے بنایا گیا تھا؟ امت وسط بنایا گیا تھا، معتدل امت بنایا گیا تھا. بہتر کام ہمارے کاموں میں کون سا قرار دیا گیا؟ خیر الامور اوسطھا. لیکن اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو جائے اوسط پر آنے کی. یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر یہ سوچا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے. اس کے لیے ہم نے کیا سوچا کہ ہم کو خواب آئے، اور خواب کے لیے ضروری ہے کہ سویا جائے. ویسے بھی سونا ایک دل پسند کام ہے، لہٰذا سو جاتے ہیں اور پھر اس میں کوشش کرتے ہیں خواب نظر آئے. پھر خواب تو نہ بھی استخارہ کرے تو نظر آتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا اس دن جو خواب آتا ہے اس کو ہم استخارے سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی سلسلے میں ہی آیا. لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی فائنلی بھروسہ نہیں آپ کر سکتے کہ خواب میں یہ آیا لہٰذا اس کی وجہ سے. وہ ایک اچھی فیلنگ ہو سکتی ہے اور وہی کافی ہے. خواب نہ بھی آئے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس وقت تک استخارہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کسی واضح نتیجے پر خود ڈیسیژن لینے کے قابل نہ ہو جائیں. یعنی استخارہ دراصل مدد کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈیسیژن لینے میں مدد کرتا ہے. اور اس میں بھی پھر انسان ہے نا، غلطی کا پھر امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیژن پھر غلط لے جائے. تو ایسی صورت میں استخارہ کی اصل روح کیا ہے؟ خیر کی دعا مانگنا کہ اللہ اس میں خیر کر دے. اور یہ بھی دوسری دعاؤں کی طرح ایک دعا ہے. ان دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات قبول کر لیتے ہیں اور بعض اوقات قبول نہیں کرتے. اور بعض اوقات چونکہ انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہو جائے، ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں کیا غالب آ جاتا ہے؟ ہماری اپنی خواہش نفس بعض اوقات غالب آ جاتی ہے، تو اسی قسم کا ہم کو خواب آنے لگتا ہے یا اسی قسم کی ہماری فیلنگ ہو جاتی ہے. بعد میں جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو الٹ نظر آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ خواب تو ہمارا بڑا اچھا تھا، نتیجہ ایسا کیوں ہے؟
ہم عام طور پہ رات کو کیا خواب دیکھتے ہیں؟ عموماً آپ دیکھیں کیا خواب ہوتے ہیں، وہی خواب ہوتے ہیں جو عموماً ہم سوچتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے شعور میں ہوتی ہیں، وہ خواب میں آ جاتی ہیں، جو ہم نے دن میں کیا ہوتا ہے یا کل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عبادت اور خیر اور بھلائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں اچھے خواب بعض اوقات کوئی دکھا دیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ خواب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کر کے شریعت کو بدل دیں یا شریعت کے کسی قانون کو تبدیل کر دیں. خواب نبوت کے 40ویں یا ایک روایت میں 77ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ بشارت یا کوئی رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن خواب ایسا چیز نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی یقینی طور پر آپ کو بتا دے کہ ہاں آپ نے یہ جو رہنمائی اس سے لی یہ بالکل درست بات ہے. اس لیے اصل کنسنٹریشن جس چیز پر آپ کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس دعا میں، اس عبادت میں جس میں وہ نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع ہو، یکسوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور زاری ہو، اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ دعا کریں. یہی استخارہ کی اصل روح ہے. پھر اسی طرح نے لکھا کہ ہم نے 2-3 لوگوں سے ایک کام میں استخارہ کرایا اور اس میں ہاں آ گئی. تو اب یہ وہم ہے کہ وہ کس قسم کی ہاں ہے، اس سے استخارہ پر اثر تو نہیں پڑتا. یہ سب باتیں جو ہے یہ ہمارے توہمات سے تعلق رکھتی ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور پھر اس کام کو وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کریں. پھر یہ نہ سوچیں کاش میں وہ کرتی تو اچھا ہوتا، کاش وہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اسی لیے کہا گیا کہ لو یا کاش جو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اس کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو انسان کی زندگی میں وہ پھر اسٹیبلٹی نہیں آتی، وہ ادھر ادھر لٹکتا رہتا ہے، استقامت نہیں آتی جو دین کے کاموں میں یا خیر اور بھلائی کے کاموں میں انسان کو ضروری ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ذرا بڑا فیصلہ لینا ہو، کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ دعا کریں اور فیصلہ مانگیں، اور پھر جو رستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس پہ اطمینان سے چل لیں. استخارہ کتنا آفن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے نہیں. اس میں اہم فیصلے، کیونکہ اس حدیث کے اندر آتا ہے نا استخارے کی دعا ہے، فی ھذا الامر کا لفظ ہے. تو امر کیا ہوتا ہے؟ اہم معاملہ. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ مجھے گوشت کھانا چاہیے یا دال کھانی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے یا آپ کی حیثیت استطاعت میں کیا ہے. یہ عام طور پر بڑے بڑے کام، جیسے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بہت بڑا ایسا ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگوں کی مصلحت جو ہے اس کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ استخارہ کریں گے، لیکن ہر قدم پہ نہیں. دعا استخارہ میں حاضر الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لینا چاہیے، صرف خیال کر لینا کافی ہے. اس میں بھی دونوں اجازتیں ہیں، نام منہ سے بھی بول کے لے سکتے ہیں اور خیال بھی کر سکتے ہیں. نماز استخارہ پڑھ کر جو خیال دل میں جم جائے، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں. اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر آپ نے استخارہ کس لیے کیا ہے؟ پھر استخارہ ہی نہ کریں. اگر آپ کی نیت پہلے ہی کھوٹی ہے اور اپنی مرضی کرنی ہے آپ کو، تو پھر آپ استخارہ کی تکلف نہ فرمائیں اور جو بھی نتیجہ نکلے اس کو بھگتیں. کیا تحیت المسجد کے نفل واجب ہیں؟ نہیں، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، نفل ہے. نفل تو نفل ہوتے ہیں، نفل ویسے بھی واجب نہیں ہوتے، چاہے کوئی بھی نفل ہو. دوسرا سوال ہے، کیا یہ نفل ہر مسجد میں جا کر پڑھے جائیں یا کسی خاص مسجد کے لیے مخصوص ہیں؟ ہر مسجد کے لیے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کے نفل ہیں، کسی خاص مسجد کے نہیں ہیں. اگلا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ نفل 2 کر کے ادا کرنے چاہیے یا پھر 4 کر کے؟ میری سمجھ میں تب تک یہ تمام احادیث پڑھ کر یہ بات آئی کہ 2 نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے. جی ہاں، آپ کی سمجھ درست ہے، زیادہ بہتر ہے 2 کر کے پڑھنا، اور خصوصاً رات کے نوافل جو ہے. اور یہ ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی جس میں یہ حضرت عائشہ کہتی کہ آپ نے 4 نفل پڑھے، پھر 4 پڑھے اور پھر 3 پڑھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 کے بعد یوں محسوس ہوتا جیسے آپ نے تھوڑا وقفہ کیا، اور پھر آپ نے 4 پڑھ کے تھوڑا وقفہ کیا اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے. تو اس سے یہ لازمی طور پر ثابت نہیں ہو رہی بات کہ آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا فرمانا یہ ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں. نفل اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت غیر مؤکدہ سے مراد وہ نوافل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ادا کیے لیکن مستقل نہیں، مگر ہمارے جو عام نوافل ہیں جو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں ان کو ہم صرف نفل بولیں گے، سنت غیر مؤکدہ نہیں بولیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشراق اور چاشت کی نمازیں ایک ہی ہیں. جی ہاں، اصل میں اشراق عربی کا لفظ ہے اور چاشت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اشراق کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضحیٰ ہے. اس میں آپ نے جتنی بھی احادیث اس سلسلے کی پڑھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، بلند ہونے کے بعد زوال تک کے درمیان کسی بھی وقت میں یہ نماز پڑھی گئی. اس لیے اس کو الگ الگ طور پر بانٹنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کئی نمازوں کی کتاب میں پڑھا کہ نماز اوابین مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک حدیث نظر سے گزری کہ نماز چاشت، اشراق اور اوابین تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ یہی جو حدیث میں آئی ہے، یہ حقیقتاً ایک ہی نماز کی، یعنی اصل میں نوافل کے مختلف نام ہیں، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ اوابین مغرب ہی کے بعد ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ باب حدیث 1103 اور 1110 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر سے بعد میں ادا کی، اور پھر حدیث 1111 میں ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کیے. اس کی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ میں تو 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں ادا کرتی ہوں. آئندہ کیا کرنا ہوگا؟ آئندہ بھی یہی کرتی رہیں، اور اگر کبھی وقت کم ہو تو 2 پڑھ لیں، اور یہ ہے کہ یا کبھی تھکاوٹ ہو تو بجائے اس کے کہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں. تو اس میں یہ کہ وسعت ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، دونوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے. لہٰذا سنت کی پیروی میں اگر ان میں سے کوئی ایک طریقہ آپ اختیار کرتی ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو صلاۃ التسبیح کی بہت تلقین کی. اس سلسلے میں احادیث کون سے باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اس بات کو نہیں مانتے کہ صلاۃ التسبیح سنت سے ثابت ہے. یہ میں آپ کو ریفرنس دے دیتی ہوں ان کتابوں میں. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ فی صحیحہ، جیسے صحیح بخاری ایک کتاب ہے نا، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت ملتی ہے صلاۃ التسبیح کی. طبرانی، اور اس حدیث کو بہت سے لائن سے یا بہت سے طریقوں سے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا گیا ہے اور اسے صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی، 4 کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. لکھتی ہیں کہ ایک خاتون نے مجھ سے خواتین کی بعد جماعت صلاۃ التسبیح کی دلیل پوچھی. بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی دلیل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پیچھے خود احادیث پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز بھی باجماعت پڑھائی. اکثر لوگوں کو اس معاملے میں بڑی کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت صلاۃ التسبیح باجماعت نہیں پڑھ سکتی. 2 چیزیں یاد رکھیں کہ نمبر 1 تو آپ کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ کیا عورت باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے، اس کی احادیث موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا نفل نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ کیا نفل نماز اونچی آواز سے پڑھی جا سکتی ہے، تو جیسے تراویح آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ 3-4 چیزیں ملا کر ایک مستحب عبادت یا ایک نفل عبادت جو ہے اگر وہ کی جائے اور اس میں اللہ کی تسبیح ہی اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں تو اس صورت میں کوئی مذائقہ معلوم نہیں ہوتا. ہاں یہ نہیں کہ انسان فرض ہی کر لے کہ مجھے جمعے کے دن لازمی پڑھنی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ہفتے پڑھ لو، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھ لو. تو عموماً اگر لوگ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اگر کسی کا اطمینان نہ ہو تو وہ نہ پڑھے، کیونکہ کسی کو جبر بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس پہ کفر کے فتوے لگانے لگیں جو صلاۃ التسبیح کا انکار کرے، یعنی ہم نہیں پڑھتے. اس کا سرے سے انکار بھی غلط ہوگا کیونکہ احادیث موجود ہیں. تو جس چیز کی دلیل موجود ہو تو آپ اپنی عقل اور اپنی رائے سے یہ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا کہ یہ نماز ہو سکتی ہے یا اس کا اتنا ثواب، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر شک ہے تو شک کریں، لیکن آپ کو حق نہیں کہ آپ دوسروں کے بھی ذہن خراب کریں. اگر اس کے پڑھنے کی فضیلت آپ نے بتائی ہے تو ہمیں اس فضیلت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں رحمت کے وہ بہت ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ یہی لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح حضور نے نہیں پڑھی تو کہاں سے ثابت ہے؟ اگر پڑھی نہیں تو آپ نے اس کی تاکید کی ہے، ذکر کیا ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے. سوال ہے صلاۃ التسبیح میں رکوع کیا اور تسبیح پڑھنا بھول گئے، قیام میں یاد آ گیا تو رکوع کی تسبیحات کو کیسے پورا کریں گے؟ آپ قیام میں ہی کر لیں، کیونکہ ایک رکعت میں وہ 75 دفعہ پورا کرنا ہے. تو اگر ایک جگہ پہ مس ہو گیا تو دوسری جگہ پر اس کو ڈبل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر صلاۃ التسبیح میں تسبیح 10 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 11 دفعہ پڑھ لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ بھول چوک معاف ہے. جان بوجھ کے ایسا کیا جائے تو غلط ہے، لیکن اگر انجانے میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اگلا سوال ہے اگر دن بھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صبح سحری کے وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل عبادت ہے، جس وقت کوئی بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں اسی وقت وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر سحری کے وقت پڑھنا ہو تو کیا وتر بعد میں پڑھیں؟ جی ہاں، بعد میں پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اگلا سوال ہے مکہ کی حرمت کے بارے میں ہے. یا مکہ کو مسجد حرام اللہ نے کیا پورا مکہ مراد ہے یا حج کے دنوں میں سارا سال؟ اس سے پورا مکہ مراد ہے. حدود حرم آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو ایک خاص علاقہ آتا ہے تنعیم کے قریب، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اونلی مسلمس، اور نان مسلمس کے لیے دوسرا راستہ ہوتا ہے.
وہاں سے حدود حرم یعنی مکہ کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک پھر خاص مسجد الحرام ہے یعنی جو مسجد کا ایریا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کم تھا، اب جتنا جتنا ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا جو بھی چار دیواری اس کے ارد گرد آئے گی، حتیٰ کہ اگر پورا مکہ کسی دن کور ہو گیا تو شاید وہ جو مکہ کی باؤنڈریز ہیں وہ اسی وجہ سے ہوں گی کہ ایک دن یہ بھی شاید آ جائے، کیونکہ جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو اس وقت پوزیشن ہے، اور اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی جگہ ناکافی ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔